الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ ہے جس میں متوفی عنہا اور مطلقہ اور دیگر خواتین کی عدت کے بیانات میں سے خاص طور پہ متوفی کا بیان ہے. متوفی عنہا زوجہا یعنی جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کی عدت کیا ہے اسے اس میں بیان کیا ہے اور احکام ہیں. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. مطلب یہ ہے کہ اس مدت میں وہ دوسرے انسان سے نکاح نہیں کر سکتی. البتہ جب یہ مدت گزر جائے عدت کی تو پھر وہ دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے. یہ تو نفس مسئلہ ہے جو آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ کے مریں تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں اور جب اس مدت کو مکمل کر لیں تو پھر انہیں بہتر طریقے پہ جو کریں یعنی شوہروں کا انتخاب کریں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. فقہ کی کتابوں میں یہ بتایا گیا کہ ایک دوسری آیت کریمہ سورہ طلاق میں ہے. سورہ طلاق کی یہ آیت کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر متوفی عنہا حاملہ ہو تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے 4 مہینے 10 دن نہیں ہے. اور آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ چاہے متوفی عنہا ہو یا جسے طلاق دی گئی ہو ان دونوں کی عدت جو ہے وضع حمل ہو. اس آیت کا تقاضا یہ ہے. اور سورہ بقرہ میں جو یہ آیت ابھی آپ نے پڑھی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس خاتون کا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے چاہے یہ خاتون حاملہ ہو یا غیر حاملہ. اسی طرح وہ حاملہ جس کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا ہے اس کی عدت بھی وضع حمل ہے یعنی طلاق کی وجہ سے مثلاً وہ الگ ہوئی ہے. اسی طرح وہ متوفی عنہا جو کہ حاملہ نہیں ہے
اس کی عدت 4 مہینے 10 دن یقینی ہے۔ تو گیا ایک خاتون وہ ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور وہ حاملہ نہیں ہے، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن یقینی طور پہ ہے۔ اور ایک خاتون وہ ہے جو کہ حاملہ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا ہے، تو اس کی عدت حمل کے ذریعہ ہوگی، یہ بھی یقینی ہے۔ البتہ یہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ حاملہ ہے، تو اس کی عدت کیا ہے؟ اس میں 2 آیتوں میں بظاہر اختلاف پایا جا رہا ہے، جسے اصطلاح میں تعارض کہتے ہیں، کہ اس حکم میں ان 2 آیتوں میں تعارض پایا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی رائے یہ ہے کہ سورہ طلاق کی جو آیت کریمہ ہے، یہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس لیے جس صورت میں شوہر کا انتقال ہوا ہو اور اس کی بیوی حاملہ ہو، تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہوگی، 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے فقہی اصطلاح میں آپ دیکھیں تو یہ آیت منسوخ ہے سورہ طلاق کی آیت سے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حکم سورہ طلاق کی جو ہے آیت سے منسوخ ہے۔ منسوخ کی مختلف قسمیں ہیں۔ منسوخ کی ایک قسم یہ ہے فقہا کے نزدیک کہ آیت کا یا حکم کا کوئی وصف جو ہے منسوخ ہو جائے، پورا حکم منسوخ نہ ہو بلکہ کوئی ایک وصف اس کا منسوخ کر دیا جائے، تو یہ نسخ وصفی کہلاتا ہے، کہ اصل حکم کو باقی رکھتے ہوئے اس میں سے کسی وصف کو حکم کو ختم کر دیا جائے، وہ حکم منسوخ ہو جائے۔ اور مثلا یہ آیت عام تھی، تو عام جو ہے ایک وصف ہے، اب اس کو مقید کر دیا تو اس کے حکم کو مقید کر دیا، تو اب یہ حکم عام سے مقید ہو گیا، وصف میں تبدیلی ہو گئی۔ البتہ وصف کا نسخ یہ اصطلاح سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں بھی اس پر اتفاق ہے کہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، 4 مہینے 10 دن، اور اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو یہ حکم سیدنا امام شافعی کے نزدیک بھی ہے، لیکن ان کی اصطلاح کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عام میں سے خاص کر لیا گیا ہے۔ آیت کا حکم عام تھا کہ ہر مطلقہ کا، ہر متوفی عنہا کی عدت جو تھی 4 مہینے 10 دن تھی، اب اس میں سے خاص کر لیا گیا، حاملہ کو خاص کر لیا گیا، تو عام میں سے خاص کر لیا گیا۔ یہ ان کی اصطلاح ہے سیدنا امام شافعی کی۔ اور احناف کا اصول یہ ہے کہ اگر نسخ یا خاص جو ہے، تخصیص کب ہوتی ہے؟ تخصیص جو ہے کلام موصول میں ہوتی ہے، کلام مفصول میں جو تخصیص نہیں ہوتی، اور ان کے یہاں مفصول میں بھی تخصیص ہوتی ہے۔ بہرحال مقصد اور نتیجہ ایک ہی نکلا، چاہے تخصیص کی اصطلاح کے ذریعہ اس آیت کے ایک جز کو منسوخ مانے، یا یہ کہ وصف کے توصیف کے ذریعہ، وصف کے ذریعہ حکم کو ایک وصف میں منسوخ مانے احناف کے نزدیک۔ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ متوفی عنہا اگر حاملہ ہے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب الاجلین عدت گزارے، یعنی وضع حمل اگر لمبی مدت ہے تو وضع حمل کے ذریعہ اس کی عدت ہوگی، اور اگر وضع حمل پہلے ہو جاتا ہے اور 4 مہینے 10 دن پورے نہیں ہوئے ہیں تو اب الاجلین یہاں پہ 4 مہینے 10 دن ہوں گے، تو 4 مہینے 10 دن سے عدت گزارے۔ اب الاجلین ان دونوں مدتوں میں جو طویل مدت ہو اسے عدت کے لیے انتخاب کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ رائے ہے سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی۔ اب اس کے بعد مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر حمل کی مدت قریب ہو تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور اگر حمل کی مدت بعید ہو، بعد میں آ رہی ہو، تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت نہیں ہوگی بلکہ حمل کے ذریعہ وہ عدت گزارے گی۔ اب الاجلین یہ سیدنا علی اور عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے۔ اس کے بعد ایک گفتگو یہ ہے کہ آیت کریمہ کا کی عبارت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ حرہ اور امت، باندی اور سیدہ آزاد خاتون کا اور باندی دونوں کی عدتیں برابر ہوں، اور اس کے قائل اصم ہیں۔ لیکن فقہا کے ہاں یہ ضابطہ مسلم ہے کہ امت اور باندی کا حق آزاد اور حرہ کے مقابلے میں نصف ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ وہ خاتون، وہ باندی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 2 مہینے 5 دن ہوگی، اور صاحب ہدایہ نے یہی بات بتائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آزاد خاتون یعنی حرہ کی عدت وفات میں 4 مہینے 10 دن ہے، چونکہ اللہ نے فرما دیا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور باندی کی عدت جو ہے 2 مہینے 5 دن ہوگی، اس واسطے کہ ہر معاملے میں غلام اور باندی کا حکم آزاد خاتون اور مرد کے مقابلے میں نصف ہوا کرتا ہے۔ اگر باندی حاملہ ہو تو اس کی عدت جو ہے یہی ہوگی کہ وہ حمل جن دے، وضع حمل ہوگی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کا فرمان وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو اگر متوفی عنہا حاملہ ہے تو اس کی عدت أُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ہے۔ یہاں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سورہ نساء قصارى، یعنی سورہ نساء قصارى کہتے ہیں سورہ طلاق کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کے بعد آئی ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناسخ جو ہے وہ سورہ طلاق کی آیت کریمہ ہے، یا اس طرح سورہ بقرہ ناسخ ہے، یعنی سورہ طلاق کی آیت بعد میں آئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی تقریر کے مطابق۔ لیکن اس سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها، کہ اگر شوہر کا انتقال ہو، انتقال کے بعد شوہر کو تختے پہ نہلایا جا رہا ہو اور اسی نہلانے کے دوران اس کی بیوی جو ہے بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ یہ سیدنا عمر کی رائے ہے، اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے، اور یہی مسلک ہے، اسی پہ عمل ہے۔ تو گویا یہ سیدنا اب حضرت عمر کی رائے ہے۔ اب اس کے بعد ایک حکمت کی بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدت کی مدت کو
جو مہینوں کے ذریعہ 4 مہینے 10 دن اللہ نے متعین فرمایا ہے، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ عام طور پہ جو انسانی تخلیق کے مراحل ہیں، تو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جنین جو ہے جب 4 مہینے کو پہنچتا ہے تو 4 مہینے میں اس کی خلقت مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے جب خلقت مکمل ہونے لگتی ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے، اور 10 دن مزید رکھے گئے تاکہ حاملہ کے جنین کا اظہار ہو جائے اور وہ پتہ چل جائے کہ یہ حاملہ ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جنین جو ہے وہ 3 مہینے میں مادر کے شکم میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے اگر بچہ ہے، اور 4 مہینے میں حرکت شروع ہوتی ہے جنین کی طرف سے اگر وہ بچی ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں مدت میں جو انتہائی مدت تھی اس کو لیا گیا، یعنی 3 مہینے میں بچے کے جنین ہوتا ہے تو اس میں حرکت ہوتی ہے، 4 مہینے میں بچی میں ہوتی ہے، تو ان دونوں میں سے اقصل مدتین جو ہے 4 مہینے ہے، اور مزید 10 دن کا اضافہ فرما دیا گیا تاکہ اس کا اظہار ہو سکے۔ اس لحاظ سے اس لحاظ سے گویا یہ مصلحت ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور ہے کہ عدت کا یہ مسئلہ صرف مسلمہ کے لیے ہے یا کتابیہ کے لیے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو عموم آیت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلم بیوی اور کتابی بیوی دونوں کے نزدیک دونوں کی عدت احناف کے نزدیک برابر ہے۔ یہی بات قاضی بیضاوی نے ذکر کی ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے اور آیت کریمہ جو ہے یہ شامل ہے مسلم کو بھی اور کتابیہ کو بھی، مسلمہ کو بھی اور کتابیہ کو بھی، جیسا کہ یہی رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اسی طرح آپ کے شیخ عثام کہتے ہیں کہ حنفی کتابوں میں بھی ہم اس قول سے اختلاف نہیں پاتے، یعنی احناف بھی اسی پہ متفق ہیں کہ جو ہے یہ کتابی اور مسلم دونوں متوفی عنہا کی عدت ایک ہی ہے۔ المحیط میں یہ بھی صراحت موجود ہے کہ کتابیہ پہ وہ تمام احکام واجب ہیں جب کتابیہ مسلمان مرد کے نکاح میں ہو، تو وہ سارے مسائل اس کے لیے ہیں جو مسلم خاتون کے لیے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ احناف کے نزدیک اصول یہی ہے کہ کتابیہ کی عدت بھی وہی ہوگی جو مسلم خاتون کی عدت ہوگی۔ اس کے بعد آپ یہ غور کریں کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت کا وہ وصف وہ آپ کے سورہ طلاق کی اس آیت کے ذریعہ منسوخ ہے، یعنی وصف منسوخ ہے، اور اس طرح یہ آیت اس کی بعد میں آنے والی آیت کے لیے گویا ناسخ ہے، اور بعد والی آیت ایک کیا ہے؟ وہ یہ آ رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ تو اس آیت کے لیے ناسخ ہے۔ کیوں؟ اس آیت کا، جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، اس کا تقاضا کیا ہے کہ عدت جو ہے 1 سال واجب ہو، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نفقہ کی وصیت کرنا اور سکنا نان نفقے کی وصیت کرنا بھی واجب ہے۔ تو اس اعتبار سے عدت کا وجوب جو ہے منسوخ ہو گیا 4 مہینے 10 دن سے۔ اور اگرچہ یہ آیت تلاوت کے اعتبار سے مقدم ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے یہ مؤخر ہے، تاکہ ناسخ اور منسوخ کی تعیین آپ کر سکیں۔
اسی طرح دو مقامات پہ اور بھی یہ گفتگو ہوئی ہے کہ جو حکم ناسخ ہے وہ پہلے ہے تلاوت کے اعتبار سے، اور منسوخ کا جو حکم ہے قرآن میں وہ تلاوت کے اعتبار سے بعد میں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بات واضح کی گئی کہ اس وقت میں جو نفقے کی وصیت کی گفتگو اس آیت میں وصیۃ لازواجہم کے تحت کی گئی ہے، یہ منسوخ ہو گئی ہے در حقیقت میراث کی آیات سے، چونکہ میراث میں متعین کر دیا گیا کہ چوتھائی حصہ بیوی کو ملے گا یا 8واں حصہ ملے گا، تو اب متوفی عنہا خاتون کے لیے نفقہ نہیں ہوگا۔ اسی واسطے فقہا کہتے ہیں کہ اگر متوفی عنہا خاتون ضرورت مند ہے تو دن کے حصے میں وہ کام کاج کے لیے نکل سکتی ہے اور وہ پیسے وغیرہ مزدوری وغیرہ کر سکتی ہے دن کے حصے میں، رات جو ہے وہ گھر میں گزارے گی۔ اس لیے فقہا اور رات کا کچھ حصہ بھی، ابتدائی حصہ بھی وہ کام میں لگا سکتی ہے، لیکن شوہر کے گھر میں اس کے لیے آرام کرنا ضروری ہے۔ البتہ وہ معتدہ، وہ عدت گزارنے والی خاتون جو مطلقہ ہے، اس کے لیے اس کا نفقہ ضروری ہے شوہر کے ذمہ عدت کے دوران۔ اسی واسطے مطلقہ خاتون عدت کے دوران دنوں میں باہر نہیں نکل سکتی ہے، الا یہ کہ کوئی شدید ضرورت آ جائے ہاسپٹل جانے کی، ایسی کوئی شدید ضرورت ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کمانے کے لیے، مزدوری کے لیے وہ مطلقہ خاتون نہیں نکل سکتی ہے۔ یہ گویا البتہ وہ خاتون جسے طلاق بائن حاصل ہو یا موت کی وجہ سے وہ معتدہ ہے یعنی متوفی عنہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے لیے وہ رکے، اس کے لیے واجب ہے۔ کیا کیا واجب ہے شوہر کے لیے؟ مثلا یہ واجب ہے کہ وہ حداد یعنی زینت کو ترک کرے، تیل لگانا، زینت کرنا، بیوٹی پارلر میں جانا، تزئین کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی مطلقہ کے لیے ممنوع ہے۔ خاص طور پہ طلاق رجعی اگر ہے تو اس وقت حکم ہے کہ طلاق رجعی اگر ہے تو مطلقہ کو حکم ہے کہ خوب بن سور کے دلہن بن کے شوہر کے سامنے آئے تاکہ دل آ جائے اور وہ رجوع کر لے۔ یہ مطلقہ رجعیہ طلاق رجعی کے لیے حکم ہے، لیکن وہ مطلقہ جو کہ بائن ہے اس کے لیے یہ حداد اور زینت کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ بہت بھڑکیلے رنگ کے کپڑے کا استعمال نہیں کرے گی، ریشم کا استعمال نہیں کرے گی، اسی طرح مہندی نہیں لگائے گی۔ البتہ جو امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ خاتون جسے طلاق بائن دی گئی ہے وہ غم یعنی ترک زینت کرے یا نہ کرے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی حکم ہے۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ طلاق رجعی جس خاتون کو دی گئی ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ بن سور کے اپنے شوہر طلاق دینے والے کے سامنے آئے تاکہ وہ رجوع کر سکے۔ تو گویا یہ گفتگو جو کی گئی، یہ آیت کریمہ یعنی خاص طور پہ جو حکم بیان کیا گیا ہے، یہاں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ متوفی عنہا کی عدت کیا ہے۔ اس سلسلے میں 2 آیتیں بلکہ 3 آیتیں جمع ہو گئیں کہ عدت کیا ہو۔ 1 سال کی عدت کو منسوخ بتایا گیا، اسی طرح حاملہ کے لیے وضع حمل کی عدت کو قرار دیا گیا اور وصف کی منسوخی بتائی گئی۔ البتہ جو عام حالات کی خواتین ہیں یعنی حاملہ نہیں ہیں اور متوفی عنہا ہیں تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمہ اور کتابیہ دونوں برابر ہیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ البتہ باندی کا حکم یہ ہے کہ اس کی عدت نصف ہوگی، 4 مہینے 10 دن کے بجائے 2 مہینے 5 دن ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں رات جو ہے دن کے تابع ہے،
10 دن اور 10 رات، تب عدت مکمل ہوگی۔ اور ایک عربی قاعدے کے لحاظ سے گفتگو کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرمایا گیا اربعۃ اشہر، تو ظاہر ہے کہ شہر کی جمع اشہر ہے، اس کے لیے جو عدد لائے اربعہ مؤنث لائے۔ عدد اور معدود کا قاعدہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد جو ہے وہ مؤنث ہے، جیسے اربعۃ اشہر۔ لیکن وعشرہ کہا یہاں پہ، اور عشرہ سے مراد کیا ہے؟ عشرہ سے مراد اگر آپ دن لے گے تو بات جو ہے نہیں بنے گی، یا لیل مراد لیں تو لیل ہو کہ نہار ہو، عشر جو ہے یوم ہو، دونوں کے لیے یہ عشر لانے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عشر مذکر ہے، اور مذکر جو ہے وہ لیلہ کے مقابل میں آئے گا تبھی وزن ہوگا، تو گویا 10 راتیں بھی دن اور رات دونوں شامل ہے، اس میں صرف دن شامل نہیں ہے عدت کے مسائل میں۔ یہ وہ گفتگو ہے جو اس آیت کے ذیل میں کی جاتی ہے۔ جی حضرات، مولانا وسیم اکرم صاحب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلو، جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضرت، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو واقعی سب سمجھ میں آ رہا ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ورنہ کچھ نہ کچھ باتیں تو ایسی رہ جاتی ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال پیدا ہونا خود علامت ہے علم کی، اس لیے ذہن کو حاضر رکھا کیجئے تاکہ سوال بھی پیدا ہو سکے۔ جی وسیم اکرم صاحب، جی حضرت، جی جی، سوال نہیں پیدا ہوتا آپ کے ہاں؟ سارے نکات پہ تو عین نگاہ رہتی ہے، اور ان باتوں کو تو بتا ہی دیا جاتا ہے۔ اچھا، جی، چلیے ماشاءاللہ۔